نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 203 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک روایت دیکھی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ آواز رمضان کے شروع میں ہوگی یا درمیان میں یا آخر میں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نصف رمضان میں یہ آواز آئے گی، جبکہ جمعے کی رات ہوگی، اور اس آواز سے 70,000 آدمی بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے معلوم کیا کہ اس سے کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھروں میں رہیں اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگیں اور تکبیرات پڑھتے رہیں۔ تو اس حدیث کی تحقیق مطلوب ہے، وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 310 پر المعجم الاوسط للطبرانی سے نقل کی ہے، لیکن اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبدالوہاب ابن الضحاک۔ یہ راوی متروک ہے اور اس پر جھوٹے ہونے کی جرح کی گئی ہے، لہذا یہ روایت ناقابل اعتبار ہے۔ محدثین نے اسے ضعیف جدا کہا ہے۔ ایسی روایتیں بیان کرنا جائز نہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ رمضان میں قیلولہ یعنی دوپہر میں آرام کرنا درست نہیں ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ قیلولہ دوپہر کے کھانے کے بعد ہوتا ہے، اور رمضان میں دوپہر کا کھانا ہی نہیں کھایا جاتا، تو قیلولہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قیلولہ دن کے درمیانی وقت کے آرام کو کہتے ہیں۔ اس میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانا ہی کھایا جائے پھر آرام کیا جائے، بلکہ درمیان میں بھی اگر کوئی شخص قیلولے کی نیت سے آرام کرے گا تو اسے ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جو اس کو ناجائز کہنے کا اصرار کرتا ہے وہ محض جہالت پر عمل کرنے والا ہے۔ سوال کر رہے ہیں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو اور کوئی بلی خود کود کر اس کے اوپر چڑھ جائے اور کچھ دیر تک بیٹھی رہے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بلی چونکہ اپنے اختیار سے آنے والا جانور ہے، اس لیے اگر وہ خود بخود کسی نمازی کے بدن پر آ کر بیٹھ جائے تو اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، جبکہ کوئی اور وجہ نماز کے فساد کی نہ پائی جائے، نماز درست رہے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام کے دوران سورہ فاتحہ کے بجائے اگر کوئی شخص صرف سبحان اللہ یا الحمدللہ پڑھے تو کیسا ہے؟ نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ کیا اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے، لیکن اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ سبحان اللہ پڑھے تو اس سے بھی نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی، اور اس کی وجہ سے کوئی سجدہ سہو وغیرہ بھی واجب نہیں ہوتا ہے۔
سوال کرتے ہیں کہ امام کے لیے تکبیر تحریمہ اور سلام بلند آواز سے کہنے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ امام کے لیے تکبیر تحریمہ اور سلام وغیرہ بلند آواز سے کہنا مسنون ہے۔ اگر اس کے خلاف کرے گا تو نماز تو فاسد نہیں ہوگی لیکن سنت کا ترک ہوگا۔ سوال ہے کہ اگر امام بھولے سے آہستہ آواز سے سلام پھیر دے اور پھر اسے یاد آئے اور جہراً سلام پھیرے تو مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جیسے ہی مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ امام نماز مکمل کر چکا ہے اور پھر وہ بھی سلام پھیر دیں تو سب کی نماز درست ہو جائے گی، اور امام کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ سلام جہراً پھیرے تاکہ کوئی خرابی کسی طرح کی لازم نہ آئے۔ سوال ہے کہ اگر نابالغ حافظ قرآن ہو تو کیا وہ مسجد میں محراب سنا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نابالغ صرف نابالغوں کا امام بن سکتا ہے، بالغوں کی نماز اس کے پیچھے درست نہ ہوگی، چاہے فرض نماز ہو یا تراویح، سب کا حکم ایک ہے۔ سوال کرتے ہیں اگر مسجد کئی منزلہ ہے اور امام پہلی یا دوسری منزل پر ہے تو جو نمازی بقیہ منزلوں پر اس کی اقتداء کر رہے ہیں تو ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد پوری اس کی تمام منزلیں مقام واحد کے درجے میں ہوتی ہیں، اس لیے ہر منزل کے مقتدیوں کی اقتداء درست ہو جائے گی، لیکن بلا کسی عذر کے صفوں کے اندر انقطاع کرنا اور اگلی صفیں چھوڑ کر پیچھے کھڑے ہونا یہ کم از کم مکروہ ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صفیں متصل رہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ دو حافظ صاحب ایک مسجد میں مل کر تراویح پڑھا رہے ہیں، ایک حافظ صاحب شروع کی 10 رکعتوں میں پہلے پارے سے پڑھتے ہیں اور دوسرے حافظ صاحب آخری 10 رکعتوں میں 16ویں پارے سے پڑھتے ہیں، تو کیا اس طرح پڑھنا درست ہے؟ یعنی ایک حافظ شروع کے 15 پارے سنائیں گے اور دوسرے اخیر کے 15 پارے، اور ترتیب اس طرح بنائیے۔ جواباً عرض ہے کہ اس طرح پڑھنے سے بالآخر قرآن تو پورا ہو جائے گا اور فی نفسی نمازوں میں بھی کوئی فساد نہیں ہے، لیکن یہ معمول کے طریقے کے خلاف ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بالترتیب قرآن پڑھا جائے۔ اگر دو حافظ بھی پڑھ رہے ہیں تو اسی ایک پارے کو شروع کا آدھا پارہ ایک پڑھیں، دوسرا آدھا پارہ دوسرا پڑھیں، اس طریقے سے ہی امت میں معمول رہا ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں اگر کوئی معذور شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو رکوع کی حد یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کی پیشانی گھٹنوں کے مقابل ہو جائے، تو اگر کوئی اس سے کم جھک کر رکوع کرے تو اس کا رکوع ادا ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کسی عذر کی وجہ سے اگر کچھ کم جھکتے ہیں پھر بھی نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ اصل رکوع سر جھکانے سے ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں، کامل رکوع کی تکمیل اس طرح ہوتی ہے، اس لیے بلا عذر کم نہیں جھکنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں بلا عذر رکوع اور سجدہ ترک کر کے نفل نماز اشارے سے کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جو شخص رکوع اور سجدے پر قادر ہے اور وہ کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے اشارے سے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، نہ نفل نہ فرض کچھ بھی درست نہیں ہے۔ سوال ہے کہ مجبوراً بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں صرف سجدہ فرض ہے یا رکوع بھی فرض ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب بیٹھ کے نماز پڑھی جا رہی ہے تو حسب معمول رکوع بھی فرض ہے اور سجدہ بھی فرض ہے۔
صرف قیام کے بارے میں فقہا لکھتے ہیں کہ جو آدمی سجدہ نہ کر سکے اس کے لیے قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک صاحب کی فیکٹری ہے جس میں ORS پاؤڈر تیار ہوتا ہے اور بہت سے مسلمان اس فیکٹری میں روزے کی حالت میں کام کرتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ماسک وغیرہ لگانے کی حالت میں بھی پاؤڈر کے ذرات منہ کے اندر چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حلق میں بھی محسوس ہوتے ہیں، تو ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب اچھی طرح ماسک وغیرہ لگا کر وہ کام کرتے ہیں تو اس کے باوجود اگر گرد و غبار اور پاؤڈر کا اثر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، بلا اختیار اگر چلا جائے۔ اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے اگر گرد و غبار منہ میں چلا جائے تو روزے اور نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے بلا اختیار گرد و غبار منہ میں اور حلق میں جانے سے نہ تو روزہ فاسد ہوتا ہے نہ نماز میں کوئی خلل ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، خون ٹیسٹ کرانے میں روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اتنا زیادہ خون نہ نکلوائیں جس سے بہت کمزوری پیدا ہو جائے۔ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا پھر سفر شرعی کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن دوران سفر پیاس کی شدت اور گرمی کی وجہ سے روزہ رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، تو اب اگر وہ روزہ توڑ دے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر قضا لازم ہوگی اگر روزہ توڑ دے گا، کفارہ لازم نہیں ہے۔ کوشش تو یہی کرے کہ نہ توڑنا پڑے، لیکن اگر توڑ دیا تو صرف قضا لازم ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ روزے میں خون چڑھانے کا کیا حکم ہے؟ اگر ضرورتاً خون چڑھایا جا رہا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، یہ انجیکشن کے درجے میں ہے۔ سوال کرتے ہیں گزشتہ سال ایک شخص کا انتقال ہوا، چند روزے اور نماز قضا تھے، اب اس کا فدیہ ادا کرنا ہے، تو حساب کس سال کی قیمت کا لگے گا، پچھلے سال کی یا اس سال کی؟ کیونکہ اب میں اور پچھلے سال کی قیمت میں کافی فرق ہو گیا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ جس وقت فدیہ ادا کر رہے ہیں اسی دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، گزشتہ قیمت کا نہیں، کیونکہ اصل چیز ہے وہ غلہ ادا کرنا جو صدقہ فطر میں واجب ہوتا ہے، قیمت اس کا بدل ہے، تو جب ادائیگی ہو رہی ہو تو اسی دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں زکوٰۃ میں چاندی اور سونے کا نصاب کتنا ہے؟ جواباً عرض ہے چاندی کا نصاب پرانے زمانے کے تولے کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی ہے، اور موجودہ گرام کے اعتبار سے تقریباً 613 گرام چاندی بیٹھتی ہے، اور سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے، اور موجودہ گرام کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام سونا نصاب کا بیٹھتا ہے۔ اس کی قیمت بازار سے معلوم کر لی جائے، چاندی اور سونے دونوں کی قیمت۔ پوچھ رہے ہیں ایک شخص کے پاس پیسے کی شکل میں بقدر نصاب مال نہیں ہے، لیکن وہ زمین اور جائیداد کا مالک ہے جس کی مالیت بقدر نصاب ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ زمین اس کے گزر بسر کے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ مثلاً وہ کھیتی کرتا ہے، اسی کی کمائی سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے، اگر اسی پر اس کا مدار ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ لینے کی گنجائش ہوگی، لیکن اگر اتنی زیادہ جائیداد ہے کہ اسی پر اس کا مدار نہیں ہے،
فاضل جائیداد بھی اس کے پاس ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، سوال نہیں کر سکتا وہ۔ پوچھتے ہیں ایک شخص نے ایک بلڈنگ بیچنے کے ارادے سے خریدی، پھر اس ارادے سے اس کو کرائے پر اٹھا دیا کہ جب گاہک آئے گا تو بیچ دیں گے، تو زکوٰۃ پوری بلڈنگ کی قیمت پر ہوگی یا اس کے کرائے پر؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں کرائے میں جتنی آمدنی آئے گی وہ اس پر حسب شرائط زکوٰۃ واجب ہوگی، بلڈنگ کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں اگر نابالغ حج کرے تو کیا اس سے اس کا حج ساقط ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ نابالغی کے زمانے میں جو حج ہے وہ نفل کے درجے میں ہے۔ اگر بلوغ کے بعد اس کے پاس اتنا سرمایہ ہوتا ہے کہ وہ حج کر سکے تو اسے اثر نو فرض حج ادا کرنا ہوگا، نابالغی کا حج کافی نہ ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں ہم سعودی عرب میں دیکھتے ہیں کہ وہاں گاڑی اور بسوں کے ڈرائیور بغیر احرام کے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ آتے جاتے ہیں، تو معلوم یہ کرنا ہے کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، ڈرائیور وغیرہ کے لیے جن کو بار بار حرم میں آنے جانے کی ضرورت ہو، بغیر احرام کے آنا جانا جائز ہے۔ جب عمرے کی نیت سے آئیں گے جبھی احرام باندھنا ان پر ضروری ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں ایک صاحب نے حج کمیٹی سے حج کا فارم بھرا ہے اور 34 سال کے بعد وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور حج کمیٹی کے ضابطوں میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے حج کمیٹی سے حج نہ کیا ہو، حالانکہ وہ 1989 میں حج کر چکے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کالم میں ہاں لکھتے ہیں تو حج چھوٹ جاتا ہے اور نہیں لکھتے ہیں تو جھوٹ ہو جاتا ہے۔ ویسے کمیٹی والوں کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، تو اس بارے میں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ ان کے لیے دو راستے ہیں، یا تو اس کالم ہی کو خالی چھوڑ دیں، کچھ نہ لکھیں، ہاں نہیں کچھ نہیں، اور یا پھر سچی بات لکھ دیں کہ میں نے حج کیا ہے، پھر اگر اجازت ملے تو چلے جائیں، نہیں تو پھر ٹور وغیرہ سے کوشش کر لیں، جھوٹ نہ بولیں بہرحال۔ پوچھتے ہیں میں نے 10 لاکھ میں ایک زمین خریدنے کا سودا طے کیا، 1 لاکھ بیعانہ کے دے دیے اور باقی رقم کی ادائیگی کا وقت طے کر لیا۔ اس درمیان ایک دوسرے گاہک سے میں نے 11 لاکھ میں وہی زمین فروخت کر دی اور اس سے بھی 1 لاکھ کا بیعانہ لے لیا، تو کیا یہ زمین بیچنے کی صورت درست ہوئی؟ جواباً عرض ہے اگر اصل مالک نے آپ کو اس کی اجازت دے دی تھی کہ آپ بیچ سکتے ہیں تو آپ کا یہ عمل صحیح ہو گیا، اور اگر اجازت نہ دی ہوگی تو پھر اس کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ سوال ہے کہ کیا بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اس کے لیے غیر محرم ہو جاتا ہے؟ اگر ہاں تو ایسا کیوں؟ جواباً عرض ہے کہ عورت کے انتقال کے بعد دنیاوی اعتبار سے زوجیت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے مرد پر کوئی عدت واجب نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اگر شوہر کا انتقال ہو تو عورت کا رشتہ زوجیت عدت تک باقی رہتا ہے، اس لیے دونوں کے مسئلے میں کچھ فرق ہے۔ پوچھتے ہیں اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اسے دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں دیکھ تو سکتا ہے لیکن ہاتھ وغیرہ نہ لگائے، فقہا نے اس بات کی صراحت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔